بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین سب کو ہمدم ہربل کلینک کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جس دوائی کا تجزیہ کرنے لگے ہیں یہ ہے ہمدرد کا خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار۔ بیسکلی یہ مقوی دماغ اور مقوی قلب ہے، خفقان کو دور کرتا ہے، مال خولیہ اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے میں مفید ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں دماغ کی تھوڑی سی تشریح آپ کے ساتھ بیان کریں گے، پھر دل کی بھی تھوڑی سی، قلب کی بھی تشریح کو تھوڑا سا بیان کریں گے کہ دونوں عضو ہیں کیا۔ دماغ کے بارے میں جو مختلف حکماء نے کتب میں تحریر فرمایا ہے، اس میں کہ دماغ اعضائے رئیسہ میں سے ایک ایسا رئیس اور شریف عضو ہے جس میں روح نفسانی رہتی ہے۔ قوت نفسانی کا تصرف حواس ظاہری اور باطنی کے ذریعے اسی عضو سے ہوتا ہے۔ اس کی صحت اور تندرستی پر زندگی کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔ حکیم مطلق نے تمام انسانی اعضاء میں دماغ کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی عقل کا خزانہ اسی عضو میں رکھا ہے قدرت نے، جس کے ذریعے ہم برے اور بھلے کا کام کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، دوست دشمن کی شناخت کرتے ہیں، برے اور بھلے کی تمیز کر سکتے ہیں، دشمن سے دشمنی، دوست سے دوستی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ گو ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں اور جلد سے چھوتے ہیں، لیکن ان سب افعال کا منبع دماغ ہی سے ہے۔ تکلیف اور راحت کا احساس، معاملات کا سوچنا سمجھنا، کسی چیز کو دیکھ کر یاد رکھنا، طرح طرح کی صورتیں، عمدہ مضامین، اچھی باتیں، خیال، فہم، حافظہ اور ادراک کے ذریعے اسی عضو شریف کے خزانے میں محفوظ رہتی ہے۔ جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے طور پر ادا کرتا رہتا ہے، تمام انسانی صفات درست ہوں گی۔ اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنا دین و دنیا کے مقاصد کو کھو بیٹھنا ہے۔ مگرمچھ اور ہاتھی کے دماغ کے سوا انسان کو خداوند کریم نے سب حیوانات سے وزنی دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے دیگر حیوانات حتیٰ کہ شیر جیسے درندہ اور شہزور جانور کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے۔ جدید تشریح سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 40 برس کی عمر تک دماغ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر 10 سال میں اس کا وزن تقریباً نصف چھٹانک تک قدراً کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دماغ کا اوسط وزن تقریباً ایک جوان مرد میں 49.25 یعنی 49.25 اونس اور عورتوں میں 44 اونس یعنی 44 اونس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ وزنی اور بڑا ہوتا ہے وہ عقل مند اور کم وزن کے دماغ اور چھوٹے سر والے لوگ معمولی عقل کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دل کے بارے میں تھوڑی سی اس کو بتائیں کہ دل وہ عضو ہے جو عضو رئیس ہے جس میں روح حیوانی رہتی ہے اور بقائے حیات کے بذریعہ شریانوں کے خون کے ہمراہ تمام جسم میں پہنچتی ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دل کی شکل مثلث مخروطی جو کہ ایک مخروطی شکل کے غلاف یعنی حجاب قلب کے اندر ملفوف ہے اور سینے کے بائیں طرف ترچھے طور پر دونوں پھیپھڑوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ قلب کے بیسکلی معنی جو ہیں الٹے کے ہیں، چونکہ دل سینے میں الٹا ہی لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی جڑ اوپر کو اور نوک نیچے کو ہوتی ہے، اس لیے اس کو قلب کے نام سے مسموم کیا جاتا ہے۔ دل ایک عضلاتی عضو ہے۔ اس کی جڑ یا چوڑا سرا جو قاعدہ قلب کہلاتا ہے، اوپر اور پیچھے اور دائیں کندھے کے جانب جہاں دائیں پر دوسری طرف پسلی کی کری سینے کی ہڈی سے جڑی ملتی ہے ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نوکیلا سرا جو ہے جو نقطہ قلب کہتے ہیں، نیچے اور بائیں طرف پانچویں چھٹی پسلی کے درمیان اور بائیں چھاتی کے گھٹنی سے تقریباً 1.5 انچ نیچے اور 1 انچ اندر کی طرف ہوتا ہے۔ دل سینے کی ہڈی کے زیریں 2 سلاس کے پیچھے اور ہڈی مکروز کے درمیانی خط سے 1.5 انچ دائیں طرف اور 3 انچ بائیں طرف ہوتا ہے۔
دل کے نارملی دو حصے ہوتے ہیں، یہ اگر ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں، ایک دایاں اور دوسرا بایاں. اس میں پھر مزید اوپر نیچے ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ اوپر دو خانے اوپر ہوتے ہیں دائیں اور بائیں میں، اور دو خانے نیچے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں میں. یہ اس کی مزید ڈیٹیل ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس میں جو بتانے کی بات ہے کہ حکیم ارسطو کا قول ہے کہ دل ہی ایک عضو ہے جو سب سے پہلے حرکت کرتا ہے اور سب سے آخر میں اس کی حرکت بند ہو کر سکون میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی موت واقعہ ہو جاتی ہے. جوانی میں یعنی جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ ایک عضو ہے جو کہ حرکت میں آتا ہے پیدائش سے بھی پہلے، اور جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ دھڑکتا ہے، یعنی سب سے آخر میں یہ اپنی حرکت کو بند کرتا ہے. اور جوانی میں دل 5 انچ لمبا اور 3.5 انچ تک چوڑا اور 2.5 انچ تک موٹا ہوتا ہے. مردوں میں دل کا وزن 5 یا 6 چھٹانک، یہ جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور عورتوں میں 4 سے 5 چھٹانک ہوتا ہے. دل کی جسامت بڑھاپے تک بڑھتی رہتی ہے، یعنی یہ دماغ کی طرح اس میں کمی نہیں ہوتی لیکن یہ بڑھتا رہتا ہے. دل کے روز سے سکڑنے سے خون شرائین میں جا کر جس میں کہ روح حیوانی ملی ہوئی ہوتی ہے تمام جسم کی پرورش کرتا ہے. دل کے حالات کا پتہ نبض، سانس کی خلق، سینے کے بالوں اور بدن کے چھونے سے، نیز اخلاق و عادات، بدن کی قوت اور کمزوری، ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے. چنانچہ نبض اگر سرعی اور متواتر ہوتی ہے تو قلب کی حرارت کا نشان ہے، اور اس کے خلاف صورت میں برودت پر دلالت کرتی ہے. نبض کی قوت، انتظام و نظام کا درست رہنا، اس کے مختلف احوال میں اختلاف کا رونما نہ ہونا قلب کی صحت پر دلالت کرتا ہے. سانس بھی تقریباً یہی حالت ہے، اگر سانس چوڑا ہے تو قلب کی حرارت کا نشان ہے، اور سینے کا تنگ ہونا برودت کا. اگر کسی شخص کے سینے پر بال ہوں اور خصوصاً جب زیادہ سیاہ اور گھنگھرالے ہوں تو دل کی گرمی پر دلالت کرتے ہیں، ورنہ سردی پر تمام بدن کو چھونے سے اگر گرمی شدید محسوس ہو تو خاص شکایت نہ ہونے کی صورت میں دل کی شدت گرمی کی علامت کرتے ہیں. دل کی جو مختلف بیماریاں یعنی جن میں یہ کام کرتا ہے، اگر ہم دوائی کی طرف آئیں اپنی، کہ دل کی دھڑکن کو اگر سٹیبل نہ ہو، خاقان جسے کہتے ہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے، یعنی اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اگر کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے یہ دوائی خمیرہ گوزبان امبری. اس کے علاوہ اگر ہم اور مزید کریں، وجہ قلب یعنی دل میں اگر درد ہے تو اس میں بھی یہ دل کو طاقت دیتی ہے، اور اس کے درد سے اس کو پیشنٹ کو آرام ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ یعنی بے ہوشی اگر کسی ذہنی اس میں آ کے اسے بے ہوشی ہوتی ہے تو بھی اس میں بھی یہ خمیرہ گوزبان امبری اچھا کام یہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سر درد کی بیماریاں کریں تو سر درد یعنی جن بیماریوں میں یہ اچھا خمیرہ جو ہے یعنی اس میں کام کر سکتا ہے، اس میں ہے درد سر بوجہ کمزوری دماغ، یعنی دماغی کمزوری کی وجہ سے اگر سر میں درد ہے. صدا یعنی درد سر نارمل ہے. درد سر صفراوی یعنی کہ اگر صفراوی درد کی وجہ سے یعنی جرکان ہے اس میں بھی یہ کام کرے گا. درد سر بلغمی اس میں بھی یہ کام کرے گا. اور شقیقہ میں بھی کسی حد تک درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد اس میں بھی کام کرتا ہے. اور دماغ میں اگر خشکی آ گئی اور اس کی وجہ سے بے خوابی ہو تو اس میں بھی یہ خمیرہ جو ہے اس میں اچھا یہ کام کرتا ہے. اس کی ان کی طب یونانی کا یہ بڑا مشہور فارمولہ ہے اور کئی برسوں سے زیر استعمال ہے. اپنے خواص کی بنا پر ہر دور میں مستعمل رہا ہے. تجربات کے مطابق یہ خمیرہ جو ہے دماغ کے حسی بطون دماغ کے حسی رقبات اور حرکتی رقبات کو قوی کرتا ہے. دماغ کے خاکی مادے کے افعال کو درست کرتا ہے، یعنی مال خولیہ جو اس میں بیان کیا گیا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، مال خولیہ اس میں بھی یہ کام کرتا ہے. مقدم دماغ کو طاقت دے کر دماغی اعصاب کے تیسرے جوڑے کے ذریعے کرۂ چشم وغیرہ یعنی کہ آپٹک ٹیکٹکس وغیرہ کی قوت کو بڑھاتا ہے. مقوی قلب بھی ہے اور آنکھوں یعنی دماغ میں سے ریلیونٹ کان سننے کی
ان حصص کو بھی یہ اچھا برائٹنس اس میں لے کے آتا ہے، یعنی اس کو کور کرتا ہے۔ اس کی جو خوراک کی اگر ہم بات کریں تو خوراک اس میں تقریباً 5 گرام نفس چائے کا چمچ صبح کو یا تو نہار منہ لیں یا رات کو سوتے وقت لیں، ایک ٹائم لیں، یعنی ½ ٹی اسپون صبح کے ٹائم لے لیں، نہار منہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر نہیں لے سکے تو پھر آپ رات کو سوتے وقت ½ ٹی اسپون کو لیں۔ اس میں جو پرہیز ہے وہ کھٹی اور ترش اشیاء سے پرہیز کریں، اور اس کا پھر زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے پیشنٹ کو اس کو دیکھنے کو ملے گا۔ اب ہمیں اجازت دیں، شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ہمدم ہربل کلینک، راولپنڈی۔